اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں، اور آج 29 جون 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے مکمل اعتماد ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اپنی کتابیں لے کر حاضر ہوں گے، ترجمہ مطالب ما لہ ما علیہ کو سماعت کریں گے، پھر تکرار کریں گے اور اپنے اپنے اسباق کا اعادہ کریں گے، اور اپنی اپنی حفاظت کا پورا خیال کریں گے، ساتھ ہی اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں گے۔ کل تک آپ نے پڑھا تھا کہ کعبین اور مرفقین دونوں ہاتھ اور پیر میں دھلنے میں فرض ہیں، داخل ہیں، اور یہاں غائط مغیہ میں داخل ہے۔ پھر اس کے بعد امام ظفر نے 2 بار دلیلیں دی کہ غائط مطلقاً مغیہ میں داخل نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہاں جو الی الکعبین و الی المرفقین ہے، یہ دراصل یہاں غائط امتداد کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غائط اسقاط کے معنی میں ہے، جہاں پر حکم جا کر ساقط ہو جاتا ہے، جس کا جواب احناف نے دیا کہ یہ دراصل اجماع کے خلاف ہو جائے گا، اصول کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر یہ بات اور غائط اسقاط کا ذکر بہت سی کتابوں میں مذکور ہے، جس کا ہم یہاں کوئی ذکر نہیں کریں گے، اور مفسرین محققین کی رائے کی یہ خلاف ہو جائے گا کہ یہ غائط اسقاط ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لی جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ غائط اسقاط اگر ہے تو عین اسی کہونی اور ٹخنے پر جا کر حکم جو ہے دھلنے کا ساقط ہوگا۔ غسل کا حکم جو ہے عین گھٹنے سمیت، عین کہونی سمیت جو جگہ ہے اسی پر جا کر حکم ختم ہوگا، اور یہی ہماری مراد ہے کہ کہونیاں، مرفقین اور کعبین یعنی کہ ٹخنے یہ شامل ہیں وضو کے اندر۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ کعبین کیا ہے۔ کعبین جو ٹخنے کی ہڈی ہے، اس کے بارے میں کعب کی تحقیق مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ کعب سے مراد کیا ہے، کعب دراصل ہے کیا۔ تو اگر آپ لغت میں کعب کا معنی ڈھونڈیں گے تو ابھری ہوئی چیز کو آپ کعب کہا کرتے ہیں۔ جب ابھری ہوئی چیز کو آپ کعب کہا کرتے ہیں تو یہ کعب سے مراد بھی وہی پیر کی 2 ہڈیاں ہیں جو دونوں طرف ابھری ہوئی ہیں، اور وہاں تک پیر کا دھلنا فرض ہے، اسی لیے کعبین کہا گیا ہے، دونوں ہڈیاں۔ لیکن اس میں اختلاف کیا، ثم الکعب، پھر کعب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فی روایت ہشام عن محمد، حضرت ہشام کی روایت ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں هو المفصل الذی فی وسط القدم، یہ کعب دراصل وہ جوڑ ہے جو آپ کے قدم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے جہاں پر قدم ختم ہو رہے ہیں اس سے نیچے، اور ادھر انگلیوں کی جانب سے اوپر آ کر دیکھیں گے، اوپر ایک جوڑ ہے، اس کو وہ کعب سے تعبیر کر رہے ہیں، اپنے کعب یعنی کعب کو وہاں تک پیر دھلنا چاہیے، گویا کعبین اوپر کی تک نہیں دھلنا چاہیے، بلکہ جو نیچے ہڈی ہے وہیں تک پیر دھلنا چاہیے۔ اسی لیے امام محمد کی روایت میں انہوں نے اس جوڑ کے بارے میں بتایا جو وسط قدم میں ہوتا ہے، قدم کے بیچ میں ہوتا ہے۔ عند معقد الشراق،
تسمہ باندھتے وقت، تسمہ وہ چمڑے کا بھی ہوتا ہے، کاٹن کا بھی ہوتا ہے، نائلن کا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا بنتا ہے، جو عام طور سے اس کو فیتا بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں فیتا باندھا جاتا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر وسط قدم ہے۔ تو یہ معتبر ہے، یہ بتایا انہوں نے کہ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ پر وہاں پر اس کو کعب کہتے ہیں۔ یہ مختلف چیزوں کا بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا امام محمد کی روایت میں کہ بیچ قدم میں جو جوڑ ہے اسی کا نام کعب ہے، یہ غلط ہے۔ امام اعظم فرماتے نہیں صاحب، لیکن الاصح، صحیح یہ ہے کہ یہ ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے۔ اب کون سی ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے؟ جہاں پر آپ کی پنڈلی کی ہڈی نیچے جا کر ختم ہوتی ہے، اور ٹھیک اسی جگہ ختم ہونے کی جگہ پر منتہائے پنڈلی پر جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے اسی کو ہم کعب کہتے ہیں۔ ہاں؟ اسی کو اشارہ فرما رہے ہیں۔ اشارہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن الاصح انہا العظم الناتی، لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ یہ ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے جو کیا کہتے ہیں، جہاں پنڈلی آ کر ختم ہوتی ہے۔ گویا حضرت ہشام کی روایت کا رد ہو رہا ہے کہ وہ وسط قدم کی ابھری ہوئی ہڈی نہیں ہے، گویا ان سے سہو ہوا ہے۔ امام محمد کی روایت کو نقل میں حضرت ہشام کو سہو ہو رہا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ صاحب کہنا غلط ہے کہ کعب سے مراد وسط قدم کی بیچ کی ہڈی ابھری ہوئی مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو آپ کے طرفین میں دونوں جانب جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، جہاں پر آ کر پنڈلی کی ہڈی منتہی ہو جاتی ہے، وہی مراد ہے یہاں پر۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے امام محمد کی روایت کو، جسے روایت کیا حضرت ہشام نے، بیان کیا اپنی دلیل میں کہ کعب سے مراد وسط قدم والی ہڈی ہے جو ابھری ہوئی ہے، اس کو آپ نے مسترد کر دیا، تو آخر ابھری ہوئی ہڈی کون سی مراد ہے اور آپ نے یہ دونوں ہڈی مراد کیوں لی ہے؟ تو اب اس کا بھی جواب ہوگا۔ کہا جواب یہ ہے کہ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى، ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے اندر لفظ الجمع فی اعضاء الوضو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اعضاء وضو کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعضاء وضو میں لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے، جیسے قرآن کے اندر کا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ہے کہ نہیں؟ دھلو اپنے چہروں کو، دھلو اپنے ہاتھ کو، دھلو اپنے پیروں کو، یہ سب جمع کا صیغہ، اور دھلو اپنے ہاتھوں کو کہنی کے ساتھ، دونوں کہنیوں کے ساتھ، اور دھلو اپنے پیروں کو دونوں ہڈیوں کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اعضائے وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، تو جہاں پر جمع کا ذکر ہے وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے فرمایا ہے، وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے فرمایا ہے، جیسے فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ایدیکم وارجلکم، ہر جگہ دیکھیے۔ تو جمع کا مقابلہ، بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کبھی کلام میں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو وہاں پر مخاطب اور مکلف کے ہر فرد پر تنہا تنہا الگ الگ ایک ایک چیز منقسم ہوتی ہے،
جیسے فاغسلوا وجوہکم، اپنے اپنے چہروں کو دھلو، تو مطلب یہ ہوگا کہ مخاطب کا ہر فرد اپنا اپنا ایک چہرہ دھلے گا۔ وَأَيْدِيَكُمْ، مخاطب کا ہر فرد اپنے اپنے دونوں ہاتھ کو دھلے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، مخاطب کا ہر فرد اپنے اپنے پیروں کو دھلے گا۔ تو جہاں پر جمع کا مقابلہ بالجمع ہو تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، مثال کے طور پر دوسری مثال لے لیں، ہم رکبوا دوابہم، وہ سب کے سب لوگ اپنے چوپائے پر سوار ہوئے، وہ سب کے سب لوگ، ہے نا، اپنے اپنے چوپائے پر سوار ہوئے۔ تو یہاں مراد ہوگا کہ جماعت کے جتنے بھی لوگ سوار ہوئے ہیں ان میں سے ہر فرد اپنی اپنی ایک سواری جو چوپائے والی ہے اس پر سوار ہوا ہے۔ تو ایک ایک سواری، ایک ایک چوپایا ہر فرد پر منقسم ہو جائے گا۔ ہم رکبوا دوابہم، وہ سوار ہوئے اپنی سواریوں پر، چوپایوں پر۔ لیکن یہی بات اس وقت پلٹ جاتی ہے جب وہاں بلاغت میں بجائے اس کے کہ وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے ہو، اگر وہاں پر جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوتا ہے تو پھر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی مخاطب اور مکلف اور مامور کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان تمام افراد میں سے ہر فرد پر دو دو چیزیں منقسم ہوتی ہیں۔ مثلا آپ یوں کہیے دوسری مثال لے کر، ہم لبسوا ثوبین، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا ہم رکبوا دوابہم، یعنی وہ سب کے سب لوگ اپنے چوپائے پر سوار ہوئے، تو وہاں پر آپ نے چوپائے کو ہر فرد پر ایک ایک چوپایا بانٹ دیا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم رکبوا، ہم لبسوا ثوبین، آپ دیکھیے لبسوا جمع ہے، ہم بھی جمع ہے، اس کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ثوبین سے ہو رہا ہے۔ ہم لبسوا ثوبین، ان لوگوں نے دو دو کپڑے پہنے۔ مطلب یہ کہ یہاں پر اب ایک ثوب کی تقسیم نہ ہوگی بلکہ پوری جماعت کے جتنے بھی افراد ہیں ہر فرد نے دو دو کپڑے پہنے، تو اس کو کہتے ہیں انقسام الاثنین علی الاحاد۔ وہ تھا انقسام الاحاد علی الاحاد جہاں رکبوا دوابہم کا معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعضائے وضو جہاں پر اس کا بیان کیا ہے وہاں پر کہیں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے، کہیں لیکن جب ہاتھ اور پیر کی باری آئی ہے تو وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے نہیں ہوا ہے، جمع کا مقابلہ جمع سے نہیں ہوا ہے۔ چہروں کی بات آئی، وہاں جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا کہ ہر فرد اپنا اپنا ایک ایک چہرہ دھلے۔ ہاں، وامسحوا برؤوسکم، ہر آدمی اپنا اپنا سر مسح کرے، یہ بھی آیا ہے۔ لیکن جب بات آئی ہاتھ اور پیر کی تو اس کا مقابلہ اس میں جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوا ہے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیے، وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، اپنے ہاتھ کو دھلیں دونوں کہنیوں کے ساتھ اور اپنے پیر کو دھلیں اپنے دونوں ٹخنے کے ساتھ۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہڈی صرف ایک نہیں ہے بلکہ دو دو ہڈیاں ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ابری ہوئی ہڈی سے مراد یہاں پر وہ ہڈی ہے جو ہڈی ٹھیک آپ کی پنڈلی کی ہڈی ختم ہونے پر وہاں پر ابری ہوئی ہڈی آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ وہ ہڈی مراد ہرگز نہیں ہے جو وسط قدم میں واقع ہے۔ انشاءاللہ کل پھر یہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہاں پر آج 29 جون کا سبق آپ کا شرح وقائع کا یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرے نئے سبق کا آغاز ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج
30 جون کی تاریخ ہے۔ آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کا نیا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اعادہ کریں، تکرار کریں، مباحثہ کریں اور سبق کو بغور سماعت کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی تیاری کو جاری رکھیں تاکہ آئندہ آپ کی یہ تیاری زندگی بھر کے لیے کام آتی رہے۔ ابھی اس سے پہلے والے سبق میں بات یہاں پر ادھوری رہ گئی تھی کہ کعبین جو رجلین میں ہے اس کعب سے مراد کیا ہے۔ تو مصنف نے فرمایا تو ثم الکعب فی روایت ہشام عن محمد رحمۃ اللہ تعالی، کعب جو ہے حضرت ہشام کی روایت میں جو امام محمد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں هو المفصل الذی فی وسط القدم، یہ وہ جوڑ ہے جو قدم کے بیچوں بیچ میں ہوتی ہے۔ اس پر امام اعظم نے جواب دیا تھا کہ بیچوں بیچ والی جو قدم کے بیچ میں واقع ہے جوڑ، اس کعب سے مراد وہ جوڑ نہیں ہے اور نہ ہی وہ منتہا ہے، بلکہ نہ وہ غائط ہے، بلکہ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ ہے۔ یہ تسمہ باندھنے کی جگہ ہے جہاں پر فیتے وغیرہ، رسی وغیرہ اور بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ تو پھر صحیح کیا ہے امام اعظم کے ہاں؟ تو فرمایا انہوں نے کہ لیکن الاصح انہا العظم الناتی الذی ینتہی الیہ عظم الساق۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بے شک صحیح مسلک یہ ہے کہ کعب سے مراد ابھری ہوئی وہ دو ہڈیاں ہیں جہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے۔ اب کعب سے مراد وہ ہڈی جہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر دونوں طرف ہڈی، جس کو ٹخنے کی ہڈی کہتے ہیں، وہاں پر جا کر پنڈلی ختم ہوتی ہے، وہ مراد ہے دونوں ہڈیاں، نہ کہ ایک ہڈی۔ جبکہ حضرت ہشام کی روایت میں جو امام محمد سے مروی ہے، ان کے مسلک کے حساب سے وہ ہڈی ایک ہی ہے جو جوڑ ہے وسط قدم میں، جہاں پر تسمہ باندھا جاتا ہے، بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ تو ایک ہڈی مراد نہیں ہوئی بلکہ دو ہڈیاں مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ بھئی کیا دلیل تھی امام اعظم کی؟ تو امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعضائے وضو کا جب بیان فرمایا ہے تو وہاں پر لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے۔ تو جہاں پر لفظ جمع کا استعمال فرمایا ہے وہاں پر جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا ہے، اور بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب کبھی جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی ہر فرد پر ایک ایک چیز تقسیم ہوتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو کل دی تھی، ہم رکبوا دوابہم، وہ سب کے سب لوگ سوار ہو گئے اپنے چوپائے پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخاطب اور مکلف میں سے ہر آدمی اکیلا اپنے ایک ایک چوپائے پر سوار ہوا، ایک ایک چوپائے پر سوار ہوا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ رکبو ہے، الدواب ہے، رکبو بھی جمع ہے، الدواب بھی صیغہ جمع ہے، لہذا جمع کا مقابلہ جب یہاں پر جمع سے ہوا تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوا۔ لیکن جب کبھی بلاغت کے حصول کے مطابق کبھی جمع کا مقابلہ تثنیہ سے ہوتا ہے تو وہاں پر انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہوتا، بلکہ انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہوتا ہے، یعنی ہر فرد پر، مخاطب کے ہر فرد پر، جماعت کے ہر فرد پر دو دو چیزوں کی تقسیم مراد ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا ہم لبسوا ثوبین، ان سب لوگوں نے دو کپڑے پہنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد نے
دو دو کپڑے پہنے. تو یہاں پر اکلو لبسو جمع کا صیغہ ہے اور صوبین تثنیہ کا ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جس طرح مقابلہ جمع بالتثنیہ ہوا اور مراد یہاں سے کیا کہتے دو دو چیزیں ہیں، اسی طرح قرآن کے اندر جب سر کا تذکرہ ہوا تو ایک بیان کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہاتھ کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا اور پیر کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا اور چہرے کا بھی صیغہ جمع استعمال کیا. لیکن کہیں پر جمع کا مقابلہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا جمع ہے اور وجوہ چہرہ جمع ہے. تو یہاں جمع کا مقابلہ جمع سے ہے، لہذا ہر آدمی اپنے اپنے ایک ایک چہرے کو دھلنا اس کا فرض ہوا. لیکن جب ہاتھ اور پیر کی بات آئی تو وہاں پر ایدی اور ارجل دونوں جمع کا صیغہ ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ اثنین سے ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مرفقین والکعبین، الی المرفقین والکعبین، دو یعنی تثنیہ کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا. تو ایدیتم جمع، ایدیکم جمع، ارجلکم جمع اور مرفقین تثنیہ اور کعبین تثنیہ. تو یہاں مقابلہ جمع بالجمع ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم میں وجوہ جمع اور فَاغْسِلُوا بھی جمع، مقابلہ جمع بالجمع ہوا. تو وہاں ہر فرد پر ایک ایک چہرے کو دھلنا فرض ہوا. لیکن جب باری آئی مرفقین کی تو یہاں مرفقین سے مراد دونوں یمنیاں اور کعبین یعنی دونوں ابری ہوئی ہڈیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مقابلہ جمع بالتثنیہ ہونے کی وجہ سے انقسام الاثنین علی الاحاد مراد ہے، یعنی ہر فرد کے ہاتھوں میں دو دو ابری ہوئی ہڈیاں جس کو مرفقین کہتے ہیں اور ہر آدمی کے پیروں میں دو دو ابری ہوئی ہڈیاں یعنی کعبین مراد ہیں. لہذا وہ دو ہڈیاں ہیں، وہ ایک ہڈی نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا قرآن کے بیان سے. لہذا امام اعظم فرماتے ہیں کہ کعبین اور کعبین جو ہیں وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جو جہاں پر آ کر پنڈلی ختم ہوتی ہے، اور وہ دو ہے نہ کہ ایک. اس لیے ہم نے کہا کہ کعبین صرف وہ جوڑ کا نام نہیں ہے جو وسط قدم میں ہے. اسی کے بارے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، سن لیجیے آپ. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ، یعنی ایسا اس لیے میں نے کہا کہ کعب سے مراد یہ دو ہڈی ہیں، وہ اس لیے ہے لِأَنَّهُ تَعَالَى اختار لفظ الجمع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ جمع کا اختیار فرمایا ہے فی اعضاء الوضو، اعضائے وضو کو دھلنے میں. تو گویا کہ فَأُرِيدَ بِمُقَابَلَةِ الْجَمَع بِالْجَمَع، لہٰذا جمع کا مقابلہ وہاں پر جمع سے کر کے ارادہ کیا گیا ہے انقسام الاحاد علی الاحاد کا، یعنی ہر فرد کے اوپر ایک ایک چیز کی تقسیم کا ارادہ کیا گیا ہے. وَاخْتَارَ فِي الْكَعْبِ لَفْظَ الْمُثَنَّى، اور جب کعب کی باری آئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ مثنیٰ اختیار فرمایا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلم يمكن ان يراد به انقسام الاحاد علی الاحاد. تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر کعب سے مراد انقسام الاحاد علی الاحاد مراد لیا جائے، یعنی مخاطب کے ہر فرد کے اوپر ایک ایک چیز کی تقسیم کا ارادہ کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جب انقسام الاحاد علی الاحاد مراد نہیں ہے فتعینہ، تو یہ بات بالکل متعین اور مقرر ہو گئی، طے ہو گئی کہ ان المثنى، کہ یہاں پر جو مثنیٰ ہے اور صیغہ تثنیہ ہے مقابل لکل واحد من افراد الجمع، جمع کے تمام افراد میں سے ہر فرد کے لیے یہ مثنیٰ مقابل ہے، یعنی تثنیہ مقابل ہے، یعنی مقابلہ تثنیہ بالجمع ہے. فَيَكُونُ فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ، لہذا اب یہاں پر ہر پیر کے اندر دو دو ہڈیاں مراد ہوں گی، ہے نا، نہ کہ ایک ہڈی. فی کل رجل کعبان، کہ ہر پیر کے اندر دو ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ ہمل ازمان الناتیان، اور یہ دونوں کے دونوں ابری ہوئی ہڈیوں کا نام ہے. لا ما قد الشراک، وہ جگہ نہیں
جو تسمہ اور رسی اور کیا کہتے ہیں کہ بندش لگانے کی جگہ ہے، نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ وَاحِدٌ فِي كُلِّ رِجْلٍ، کیونکہ یہ جو تسمہ اور فیتا باندھنے کی جگہ ہے وہ تو صرف ایک ہے جو وسط قدم میں واقع ہے، اور یہاں قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں دو ہو، اور دو ابری ہڈیاں آپ کے ٹخنے میں ہیں، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا۔ تو ثابت ہوا کہ کعب سے مراد کعبین ہیں، یعنی دو دو ابری ہڈیاں جہاں پر پنڈلی ختم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر حاصل کلام یہ ہوا کہ کعب سے مراد وہ جوڑ ہرگز نہیں ہے جو وسط قدم میں واقع ہے، بلکہ وہ دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں جہاں پر پنڈلی کی ہڈی آ کر اوپر سے نیچے ختم ہوتی ہے، لہٰذا اسے کعبین سے دو ٹخنے مراد ہوں گے۔ اب جب یہاں تک بات ختم ہو گئی تو مصنف نے آگے بڑھ کر ایک بات پھر فرمائی، وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّاسِ وَاللَّحِيَّةِ، اور فرائض وضو میں ہاتھ چہرے کا دھلنا یہاں تک تو طے ہو گیا، پھر ہاتھ اور پیر کا دھلنا بتا دیا، اور کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد بتایا کہ فرض یہ ہے کہ داڑھی کے چوتھائی اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا بھی ضروری ہے۔ اب مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح کے معنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں لغت میں آتے ہیں چھو دینا بس، لیکن اصطلاح فقہ میں جب اگر مسح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب آتا ہے کہ عضو متعین کو یا جسم خاص کو، جس کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ عضو متعین کو مقدار مخصوص میں تر ہاتھوں کو رکھ کر گزار دینے کا نام مسح ہوتا ہے۔ عضو پر، کسی بھی عضو پر، چاہے چہرہ ہو، ہاتھ ہو، سر ہو، جو بھی ہو، ان اعضاء میں سے کسی عضو پر تر ہاتھوں کا گزار دینے کا نام متعینہ مقدار میں یہ ایک مسح کی تعریف ہے جو اصطلاح فقہ میں ہے، لیکن اصطلاح لغت میں صرف چھو دینے کا نام مسح ہوتا ہے۔ اب یہ تر ہاتھ، اس کی تراوٹ کیسی ہو؟ تو کہتے تھے بللن، اسی کو انہوں نے کہا المسح اصابۃ الید المبتلہ، مسح کہتے ہیں پہنچا دینا، تر ہاتھ کا پہنچانا، العضو، عضو کی طرف، ہاتھ، پاؤں اور چہرہ جس کو بھی مسح کریں۔ اب وہ تری جو آپ کے تر ہاتھ میں ہے وہ تری کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں صاحب اما بللن یا خذو من الاناء، یا تو وہ تری ہوگی جو برتن سے لی جائے، یا خذہ من الاناء، برتن سے لی جائے یعنی وضو کے برتن سے، وضو کے پانی سے لیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، جناب والا یہ برتن سے لینے کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ کیونکہ اگر برتن سے بات ہے تب تو پھر یہ اعتراض اب انشاءاللہ آنے والے ہم سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 1 جولائی 2020 کی تاریخ ہے، اور آپ تمام طلباء کے نصاب میں شامل شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سبھی طلباء اپنی پوری لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کتاب کے سبق کی سماعت کریں گے، تکرار کریں گے، پھر اپنے سبق کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے آپ سبھی طلباء مع تمام مومنین مومنات کے
اس وبائی صورتحال میں سب کے سب بخیر و عافیت ہوں۔ ابھی تک آپ نے جو سابقہ سبق پڑھا ہے، اس سے پہلے ما سبق والا جو سبق پڑھا ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے آپ کو بتایا کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا اور داڑھی کا مسح کرنا یہ بھی وضو کی فرضیت میں شامل ہے۔ تو مسح کی تعریف بھی آپ کو بتائی، لغوی تعریف بتائی، اصطلاحی تعریف بتائی۔ لغوی کا معنی اصابۃ الید المبتلہ، یہ صرف چھو دینے کا نام مسح ہوتا ہے، اور اصطلاح میں تر ہاتھ کا مقام مخصوص تک پہنچانا اور مقدار مخصوص میں پہنچانا یہ مسح کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سر کا مسح یا داڑھی کا مسح کرنے کے لیے آگے سبق بڑھتا ہے کہ وہ مسح جو کرے گا آدمی تو آیا نیا پانی لے گا یا آپ کے ہاتھ میں بچے ہوئے پانی سے کیا ہے اس کا یعنی داڑھی اور سر کا مسح انجام پا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے فرمایا اما بللن یاخذہ من الانا، یا تو تری جو لے گا وہ برتن سے لے گا یعنی مائع جدید لے گا۔ یہ یہاں پر برتن کا ذکر ہے، برتن سے جو پانی لے گا مائع جدید لے گا، نیا پانی لے گا، یعنی جس برتن میں وضو کا پانی رکھا ہوا ہے اسی برتن سے پانی لے کر اپنے سر کا اور داڑھی کا مسح کرے گا۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ یاخذہ من الانا، برتن کی قید کیوں بڑھا دی ہے کہ برتن سے ہی پانی لے گا اور نیا پانی لے گا تب مسح کرے گا داڑھی یا سر کا؟ کیا اگر کوئی نہر سے وضو کر رہا ہو، نلکے سے وضو کر رہا ہو یا کسی اور ڈرم وغیرہ سے وضو کر رہا ہو تو کیا اس سے پانی نیا لے کر کے مسح کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ اعتراض بیجا اس لیے ہے کہ یہاں پر انا کی قید جو ہے یہ قید احترازی نہیں ہے کہ آپ جب دریا میں جائیں وضو کرنے یا سمندر میں چاہے نہر میں چاہے نلکے میں تو آپ وہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ مراد بس یہاں پر یہ ہے کہ یہ قید برتن کی قید اتفاقی ہے، محض اتفاق ہے کہ برتن کہہ دیا گیا ہے، ورنہ آپ جس چیز سے جس جگہ پر وضو کا پانی رکھا ہے اس سے مائع جدید لے کر مسح کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو یہ ملا آپ کو۔ پھر اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ او بللن، یا تو برتن سے نیا پانی لے کر مسح کرے، یا ایک اور شکل ہے جس کو یوں بیان کر رہے ہیں او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، یا تو پھر اس تری سے سر کا اور لحیہ کا مسح کرے جو اس کے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے ان مغسولات، ان مقامات کے غسل کے مقامات اور ان عضووں کے دھلنے کے بعد جو عضو آتے ہیں مقام مغسولات میں، یعنی جن کا دھلنا وضو میں فرض ہوتا ہے، ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچ جائے تو ایسے میں جو ہے آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں جیسے چہرے کا اور ہاتھ کا دھلنے کے بعد اس کی تری ہاتھ میں باقی رہ جائے تو اس سے آپ
مسح راس مسح لحیہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کہا کیوں؟ کہا فإن المسح، کیونکہ مسح جو ہے اس سے جائز اس لیے ہے کہ یہ پانی جس کو آپ نے ہاتھ اور چہرہ وغیرہ سے بچا کر ہاتھ میں رکھا ہے، یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہے، یعنی ان مقام سے آپ نے بچایا ہے ہاتھ میں تری جو مقام غسل میں وضو کے اندر آتے ہیں، اور ان سے آپ کے جیسے ہاتھ اور چہرہ یا پیر وغیرہ وغیرہ، تو ان جگہوں سے جو تری آپ کے ہاتھ میں بچی ہے وہ تری آپ کے مائع مستعمل میں نہیں ہے۔ اور ایسا بارہا حدیثوں میں یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چہرے وغیرہ دھلنے کے بعد جو تری موجود ہوا کرتی تھی اس سے اللہ کے رسول اپنے سر کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ او بللن باقین فی الید بعد غسل عضو من المغسولات، کہ مغسولات مقام میں سے کوئی مقام کا بچا ہوا پانی اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تیسرا ایک پہلو آتا ہے ولا یکفی البلل الباقی فی یدہ بعد مسح عضو من الممسوحات۔ ایک جزیہ مسئلے کا یہ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے اور کسی ایسے مقام کو مسح کیا جو مقام وضو کے اندر مقام ممسوح میں آتا ہے، یعنی جن کا مسح کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کا مسح کیا، اس مسح کے بعد اگر کوئی تری آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گئی تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ہاتھ میں بچی ہوئی تری سے آپ کسی ممسوح مقام کا مسح کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب ایسا ممکن نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مقام ممسوح کا جو آپ مسح کرتے ہیں تو مسح کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ہاتھ وہاں پہنچاتے ہیں ویسے ہی پہنچاتے ہوئے ہی وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، یعنی کھال سے ملتے ہی وہ مقام ممسوح میں وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن بعین ہی یہی بات غسل کے مقام پر نہیں صادق آتی ہے، بعین ہی یہی حکم مقام مغسولات میں نہیں آتا، یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھلنا فرض ہے ان اعضاء کو دھلنے کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں تری رہ جاتی ہے وہ تری سے آپ مسح اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بچی ہوئی وہ تری وہ مائع مستعمل نہیں ہے، جبکہ اگر ایسا مقام ہے جو مقام وضو کے اندر ان کا مسح کرنا فرض ہے تو پھر ہم اس پر مسح کرتے ہیں تو اب آپ کا اس کھال سے جسم سے ٹچ ہوتے ہی وہ پانی مستعمل ہو گیا ہے، لہٰذا اس بچے ہوئے ہاتھ میں تری سے اب آپ کسی مقام کا مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولا یکفی، لیکن کافی نہ ہوگی البلل کا باقی، وہ تری مسح کے لیے فی یدہی جو اس کے ہاتھ میں موجود ہے، کب؟ بعد مسح کرنے کے بعد، کس کو مسح کرنے کے بعد؟ بعد مسح عضوٍ، کسی بھی عضو کو مسح کرنے کے بعد جو تری بچی ہے وہ کافی نہیں ہے، اب وہ عضو کس میں سے ہے؟ کہتے ہیں من الممسوحات، ان مقامات سے ہے جن مقامات کا وضو میں مسح کرنا فرض ہے، اس عضو کو آپ نے مسح کیا ہے تو اس سے آپ تری نہیں کر سکتے، اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تیسرا جز ہوا۔ اب ایک چوتھے حکم کی طرف آئیے، اور چوتھا حکم کیا ہے؟ ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ سواء کان ذلک العضو مغسولا او ممسوحا کذا فی مسح الخف، کہتے ہیں یہی حال ہوگا اس تری کا بھی جو بعض اعضائے وضو سے لے لی جائے،
اب آمدی کہ وہ اعضاء مقام مقصورات میں سے ہیں یا آمدی کہ وہ اعضاء مقام ممسوحات میں سے ہیں، یعنی چاہے وہ وضو کے اندر مقام غسل والا عضو ہو، چاہے وہ وضو کے اندر مقام مسح والا عضو ہو، دونوں میں سے اگر مسح کے بعد یا غسل کے بعد جو تری بعض اعضاء سے جو ہے تری کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں تری بچا لیں اور اس سے چاہیں کہ ہم کسی مقام موضوع کا مسح کر لیں، کہتے ہیں حاشا کلّہ وہ تری بھی آپ کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، کیونکہ وہ بھی آپ کے مائع مستعمل کے حکم میں آ چکا ہے۔ یہی حال جس طرح سے خف کے مسح میں آتا ہے، بعینہ ہی یہی حال یہاں بھی رہے گا کہ وہاں پر جہاں جہاں پر پانی مستعمل ہو رہا ہے، جن جن حالات میں خف کے مسح میں پانی مستعمل ہو رہا ہے، ان حالات میں آپ مسح کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہاں، جن حالات میں مسح کے بعد پانی مستعمل نہیں ہو رہا ہے تو اس پانی کا استعمال مسح کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چوتھا جزیہ یہ ولا بلل یاخذہ من بعض اعضائہ، نہ تو وہ تری مسح کے لیے کافی ہوگی جس تری کو انسان لے لے من بعض اعضائہ، بعض اعضاء سے، مان لو ہاتھ ایک دھلا، اس سے بچ گیا پانی ہاتھ میں تری، سوان کان ذالک العضو، چاہے وہ عضو کس میں سے ہو، مغسول میں سے ہو، او ممسوحن یا ممسوح میں سے ہو، مقام ممسوح سے ہو یا لیکن بعض اعضاء میں سے ہو، کل اعضاء سے نہیں، بعض اعضاء سے، آدھا ہاتھ سے لیا پانی، عطر کر لیا، یوں ہاتھ مارا ہاتھ پہ اور تری لے لیا، اس سے مسح کر لیا، نہیں، حاشا کلّہ یہ تری کافی نہ ہوگی آپ کے مقام ممسوح کے مسح کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو مائع جدید کی ضرورت پڑے گی، اور اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے شروع میں کہہ دیا یاخذہ من الاناء، کہ انسان مائع جدید کو لے گا برتن سے۔ اب برتن کی قید تو بتا دیا آپ کو، تو فرماتے ہیں کہ سوان کانا ذالک العضو مغسولاً، آمزی کہ وہ مقام مغسول میں سے ہو، او ممسوحن یا آمزی کہ وہ مقام ممسوح میں سے ہو، یعنی کہ چاہے وہ مقام فرض ہو اس کا دھلنا وضو کے اندر، یا وہ اس مقام کا مسح کرنا فرض ہو، اس میں سے بعض حصہ سے آپ تراوٹ لے لیں اور چاہیں کہ ہم مسح کر لیں، تو کہتے ہیں حاشا کلّہ ایسا ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ مائع مستعمل ہو رہا ہے۔ وقضا فی مسح الخف، بالکل مصنف فرماتے ہیں کہ یہی حال ہوگا مسح خف کے بارے میں، کہ وہاں پر بھی مائع مستعمل کا جہاں جہاں احتمال رہے گا وہاں پر عدم جواز مسح کا حکم ہوگا، جہاں جہاں احتمال مائع مستعمل نہ ہوگا وہاں پر جواز کا حکم لاگو ہوگا۔ آج کا سبق بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کا آغاز ہوگا۔ وما علینا